دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر بہت غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا میں، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا، یہ خان صاحب اٹھا رہے ہیں، جن کو الزام لگا رہے ہیں، وہ اتنا موقع نہیں دیتے ہوتے پھر کہ آپ اس کے اوپر 6 مہینے کمپین کریں، این ایم اینو مروانا ہے، این ایم اینو مروانا ہے، نہیں تو وہ کہتے ہیں 2 اٹیمپٹس ہو چکی ہیں، تیسری ہونے والی ہے۔ دیکھیے 2 اٹیمپٹ تو کوئی نہیں ہوئی نا، دوسری کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے، وہ بالکل وہ بنائی جا رہی ہے، دوسری اٹیمپٹ چھوڑ دیں اس کو۔ وہاں ہلا گلا کیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں نے، اس کو قاتلانہ حملے میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح سے ہر بات مان لیں۔ کوئی حملہ نہیں تھا وہاں پر، کوئی پلان نہیں تھا وہاں پر، ختم، فنش۔ تو یہ کہ خان صاحب آج کیا کہہ رہے ہیں، کل کیا کہیں گے، پرسوں کیا کہیں گے اور ترسوں کیا کہیں گے، اس کے بارے میں کبھی بھی وثوق سے مت بولیے گا۔ نہیں چلے ٹھیک ہے، وہ ہم جس دن جو کہیں گے اس دن اس حوالے سے بات کریں گے۔ جب قاضی عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا، اس وقت کے بیانات نکال کے دیکھیے عمران خان صاحب کے، اس وقت کے بیانات نکال کے دیکھیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی ڈٹی ہیری نہیں تھا اس کے پیچھے۔ اچھا ٹھیک ہے، اتنے تمتراک سے انہوں نے وہ کہا تھا اور اتنا پروپیگنڈا کیا گیا تھا سوشل میڈیا ہیڈلرز کی طرف سے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کہ اس کی بیوی کو پھر عدالتوں میں خار ہونا پڑا، اینڈ الٹیمیٹلی دے فاؤنڈ نتھنگ۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ غلطی کروائی گئی تھی۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیے، آج خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے باجوہ نے یہ کہا، میں نے اسمبلیاں توڑ دی، مجھے باجوہ نے یہ کہا، وہ حکومت تو باجوہ صاحب ہی چلا رہے تھے، تے بھائی جان تسی کی کر رہے سوچ لے، what do you think you were? A robot or a cartoon or a clown? You were an elected prime minister. رک جائے مجھے بولنے دے ذرا۔ ہاں جی مطلب ہے یہ کوئی جواز ہے کہ 4 سال کے بعد آپ کہیں کہ جی میں نے تو پتہ نہیں کچھ، جی کون کر رہا سی ہے؟ Is that an excuse? Is that an acceptable excuse? اسی باجوہ صاحب کی شان میں جو قصیدے پڑھے گئے ہیں میں نے پڑھے ہیں۔ جب وہ آپ کو کام نہیں کرنے دے رہا تھا تو پھر آپ قصیدے کیوں پڑھ رہے تھے؟ جب وہ آپ کا جمہوری حق لے رہا تھا کہ آپ کو حکمرانی نہیں کرنے دے رہا تھا، آپ کہہ رہے تھے اس سے بڑا جمہوریت پسند کوئی نہیں۔ وہ یار یہ کمال ہے، قوم کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے۔ ہم جرنلسٹ جو ہیں آخر کوئی اپنی نظر رکھتے ہیں، کوئی اپنی تمیز، کوئی ذہن رکھتے ہیں کہ آپ کی کون سی بات پہ کس وقت اعتبار کیا جائے۔ 4 سال تک مزے کھڑکا کے 4 سال کی حکومت کے پونے 4 سال کی کہ اب آپ کہہ رہے تھے باجوہ سے جو سارا کچھ کرتا تھی۔ کس نے کی تھی 3 سال کی ان کی ایکسٹینشن کا انیشیٹو کس کا تھا جناب؟ خان صاحب کا۔ آپ عجیب و غریب بات کرتے ہیں یار، اتنا بے وقوف نہ سمجھے لوگوں کو تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے۔ چلیے جی یہ بھی ہو گیا۔ آج جو عدالت میں وہ پیش ہوئے تو عدالت کے رویے میں تھوڑی سی تلخی تو از اے بیڈ ورڈ، تھوڑی سی تبدیلی کہہ لیجیے یا تھوڑی سی اسرشن جس کو کہتے ہیں نا، اسرٹ کرنا۔ اسرشن ہم نے دیکھی، وہ ایک تو کل دیکھی ہم نے جب انہوں نے ٹائم دیا آج تک کا، ان کا جی آنا تو پڑے گا ان کو، اور وہاں ساری باتیں ہوئی کہ جی وہ ریلی کر سکتے ہیں، وہ باقی سارے کام کر سکتے ہیں، تو وہ یہاں کیوں نہیں آ سکتے؟ ان کا جی وہ ان کے پاؤں کو مسئلہ، ان کا جی وہ ایمبولینس، حتیٰ کہ وکیل کو یہ کہنا پڑا کہ اچھا جی ساڑی جان چھڑ دیو، ہم ان کو ایمبولینس میں لے آئیں گے کل، لہٰذا آج ان کو جانا پڑا۔ نہ جاتے تو تھریٹ بہت بڑا تھا، تو اس لیے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ والنٹریلی گئے ہیں۔ کورٹ نے کہا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو آپ کی ضمانتیں ہم منسوخ کر دیں گے، جو ہوئی ہوئی ہیں آلریڈی، مزید دینے کا تو سوال ہی چھوڑ دیں۔ تو خان صاحب کو جانا پڑا۔ مگر مجھے ایک بات کی بڑی حیرت ہے کہ خان صاحب جب روانہ ہوئے یہاں سے تو انہیں ایک بیان جو کہ عادت ہے وہ جاری کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہفتے کے روز سے 5 بجے سے احتجاج ملک گیر شروع ہو جائے گا، 5 شہروں میں ریلیاں نکلیں گی جن کی قیادت میں خود کروں گا لاہور میں۔ تو اگر یہ آپ ہنسی کیوں ہے، پہلے تو مجھے یہ بتایا آپ۔ نہیں آپ جلدی مجھے سیریسلی بتائیں کہ آپ ہنسی کیوں؟ میں اس وجہ سے ہنسی ہوں کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں اب آپ کے سامنے سچویشن ہے، ایک طرف ریلیوں کو وہ خود لیڈ کریں گے اور دوسری طرف وہ عدالت میں جا پا رہے ہیں۔ اور کچھ کہتا ہوں، اچھا اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ صرف 3 دن پہلے وہ انہوں نے ایک ریلی کی قیادت کی بھی تو تھی نا، صحیح، گاڑی میں وہ 4-4.5 گھنٹے بیٹھے رہے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ اب ان کے مخالفین جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس وقت پیشی پڑتی ہے اسی وقت ٹانگ کو کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ وہ عطا طارق صاحب نے تو آج کافی ان کا تمسخر اڑایا، میرے خیال سے کسی کو اگر تکلیف میں ہو کوئی تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ان سے کہا جی ہمیں تو یہی سمجھ نہیں آتی، ٹانگ دائیں ہیں کہ بائیں ہیں، کبھی دائیں پہ پلستر ہوتا ہے کبھی بائیں پہ پلستر ہوتا ہے، کبھی 1 گولی لگی کبھی 4 گولیاں لگی ہیں، کبھی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہے کبھی سوجن آ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے، اب میں آپ کو ایمانداری سے ایک بات بتاؤں، اگر میں میرے نزدیک جو ایک نیشنل لیڈر کا یعنی کریکٹرسٹکس ہیں، اس میں وہ ایک تو ڈرتا نہیں ہے کسی چیز سے بھی،
ہم نے بڑے بڑے لیڈر دیکھے ہیں. بے نظیر کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ لیاقت باغ میں جا کے تقریر نہ کریں, آپ کی جان لینے کا پلان بن چکا ہوا ہے, اور جنرل مشرف نے براہ راست میسج بھیجا تھا ان کو کہ مت آئیے یہاں. ہو گئی. جب وہ کارساز کا واقعہ ہوا اس سے پہلے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ پاکستان واپس جا رہی ہیں, آپ کی سیکورٹی کو شدید خطرات لاحق ہیں, آپ مت جائیے. کتنا خوفناک بلاسٹ ہوا جس میں سینکڑوں آدمی جو ہیں وہ زخمی ہوئے اور درجنوں جو ہیں ہلاک ہوئے. اس سے اگلے دن وہ ہاسپٹل گئی ان زخمیوں کی حالت پوچھنے کے لیے بغیر کسی سیکورٹی حصار کے. صحیح ہے. تو ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈرشپ کے تقاضے یہ ہیں, اس طرح ذوالفقار علی بھٹو بڑے بڑے لیڈر ہیں. تو میرا خیال یہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں نے بلا وجہ ان کو ڈرا دیا ہے. اچھا. جو کہ ان کی پرسنالٹی, ان کے کریکٹرسٹک اور ان کے قد کاٹ کے مطابق نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب اگر وہ محتاط ہیں تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے یا کوئی برائی نہیں ہے. ہاں لیکن ہم کیوں لوز کرنا چاہیں گے کوئی بھی لیڈر؟ محتاط اس حد تک ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کی گریس برقرار رہے. اب دیکھ لیں لوگ بالٹیوں کا ذکر کرنے لگ گئے نا, یہ بہت اچھی بات ہے. صحیح. اور جس طریقے سے وہ تماشا لگتا ہے, جس طریقے سے وہ سارا منظرنامہ ہے, وہ میرا نہیں خیال کہ کسی لیڈر کی گریس میں کوئی کچھ ایڈ کرتا ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لیڈر کی گریس ضائع ہوتی ہے. عمران خان صاحب پاکستان کا ایک ایسا سرمایہ ہے جسے ضائع ہونے کے لیے نہ کوئی ذی عقل آدمی کبھی کہہ سکتا ہے, نہ کبھی سوچ سکتا ہے. تو ہم تو یہ سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ان کی ذات کو کوئی نقصان پہنچے. اس لیے کہ ایک طاقتور لیڈر چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو, وہ پاکستان کے لیے ضروری ہے. صحیح ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ویسے بہت کچھ ہے کیونکہ اس سیگمنٹ میں بات کرنے کو وقت ہمارے پاس کم رہ جائے گا. انہوں نے جو بات کی ہے میرے خیال میں اس پہ بات کر لیتے ہیں. جی میں آ رہا ہوں, اسی طرف آ رہا تھا میں. آپ آنے نہیں دیتی نا مجھے اس طرف. میں نے کہا کہ میں آپ کو خود لے آؤں نا. اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی میں یہ سارے سیکورٹی میجرز اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے ایک بندہ مارنا چاہتا ہے, اور بندے کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے ڈرٹی ہیری. صحیح. ٹھیک ہے. اس ڈرٹی ہیری سے کیا مراد ہے؟ اس ڈرٹی ہیری کے رول میں خان صاحب کے من پسند لوگ بھی رہے ہوئے ہیں, یہ یاد رکھیے. یہ ڈی ڈی سی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور اس میں ظہیر اللہ اسلام عباسی صاحب تھے, اس میں فیض حمید صاحب تھے, اس میں بہت سارے لوگ تھے جو خان صاحب کے بڑے چہیتے رہے ہیں, پاشا صاحب تھے وغیرہ وغیرہ. تو انہوں نے ایک اور نام لیا اپنے ساتھ, مراد سعید, اور مجھے کچھ ہوا تو اس کے پیچھے ڈرٹی ہیری ہوگا. تو مراد شریف تو خان صاحب کا بہت چہیتا بندہ ہے, تو اس نے بھی ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں کہا ہے کہ مجھے تھریٹ کیے جا رہے ہیں. اور وہ بھی انہوں نے کھاتے میں ڈال دیا ڈرٹی ہیری. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر بہت غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرنا چاہتا میں, لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ جن کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں نا, یہ خان صاحب اٹھا رہے ہیں, جن کو الزام لگا رہے ہیں, وہ اتنا موقع نہیں دیتے ہوتے پھر کہ آپ اس کے اوپر 6 مہینے کمپین کریں, این ایم این مروانا ہے, این ایم این مروانا ہے. دیکھیے 2 اٹیمپٹ تو کوئی نہیں ہوئی نا, دوسری کوئی اٹیمپٹ نہیں ہے, وہ بالکل وہ بنائی جا رہی ہے. دوسری اٹیمپٹ چھوڑ دیں اس کو. وہاں ہلا گلا کیا تھا تحریک انصاف کے لوگوں نے, اس کو قاتلانہ حملے میں کنورٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم آنکھیں بند کر کے اندھوں کی طرح سے ہر بات مان لیں.